ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو وہ آہوزاری گلے شکوے اکثر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ایسی ہے، جب بھی پریشانی میں یہ آیت پڑھ کے انسان دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں خوشی ہو یا پریشانی ہو تم مجھے پکار کے دیکھو۔ اب ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ آپ سے کہے کہ آپ کو پریشانی آئے تو مجھے کبھی یاد کرنا، اور آپ پریشانی میں اس کو یاد کریں تو وہ غائب ہو جائے تو آپ کہیں گے بڑا بے وفا آدمی ہے اور یہ صرف باتیں کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بے وفائی کرے، یا اللہ تعالیٰ انسان کو خود کہے کہ مجھ سے کبھی پریشانی آئے تو سوال کرنا، مجھے پکار کے دیکھنا، میرے سے بات کر کے دیکھنا۔ اب انسان جب مشکل آئے اللہ سے فریادیں کرے مانگے لیکن اللہ اس کی سنے ہی نہ۔ اللہ سنتا ہے، کافر کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی خالی کیوں نہیں سنے گا؟ اب وہ 70 سال تک کہتا رہا یا صنم یا صنم، لیکن ایک دن اس کی زبان پھسل گئی اور اس نے کہہ دیا یا صمد۔ ایک دم آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے حاضر ہوں بول۔ تو فرشتوں نے کہا الہ العالمین، یہ تو 70 سال کہتا رہا اپنے بت کو یا صنم صنم صنم، ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا صمد۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، جس کو یہ 70 سال پکارتا رہا وہ سننے والا نہیں تھا، نہ وہ سن سکتا ہے، مجھے اس نے ایک بار پکارا، اگر میں بھی نہ جواب دوں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کوئی بت، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی قبر، کوئی زندہ مردہ انسان کی نہیں سن سکتا، سنتا کون ہے؟ اللہ۔ بس یہ ہمارے دل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، ہماری کوئی زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ صحابہ کی 10 رکنی جماعت آئی کابینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ کا بتائیں، اللہ کتنا ہم سے فاصلے پر ہے تو ہم اسے پھر پکاریں، ہمیں پتہ چلے کہ دور ہے تو زور زور سے پکاریں، قریب ہے تو بس پھر پکارنے کی ضرورت ہی نہیں، دل کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جائے گا، بس وہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قرآن پاک میں 17 سوالات ایسے ہیں جو صحابہ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں شامل کرتے ہوئے فرمایا یسألونک عن الانفال، میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، کل آگے کل کا لفظ لازمی آتا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے۔ یسألونک عن المحیض، یہ عورتوں کے خاص دنوں کے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، کل۔ اب آگے کل کہہ کے اللہ نے کہا حیض کی یہ تشریح ہے۔ اب اللہ نے کہا یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کا گھٹنا بڑھنا، کل آگے کل لفظ لازمی ملے گا آپ کو، قرآن کا انداز ہے، اسلوب ہے۔ جب صحابہ سوال کرتے ہیں تو اللہ کل کہہ کے کہتا ہے میرے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا جب سوال کرنے والی جماعت صحابہ تھی، جس کے متعلق پوچھا گیا وہ کائنات کا خالق تھا، اور جس سے پوچھا گیا وہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنی عجیب بات ہے، پوچھنے والے بھی اعلیٰ، جس سے پوچھا وہ بھی اعلیٰ، اور جس کے متعلق پوچھا وہ بھی اعلیٰ۔ اب ہم تب مومن صادق ہوں گے جب ان تینوں سے دل سے عقیدت اور پیار کریں گے، اللہ سے بھی، رسول سے بھی، صحابہ اہل بیت سے بھی، ساروں سے یہ بات دل میں رکھیں۔ پھر اللہ نے جب صحابہ نے سوال پوچھا بتائیں اللہ کدھر ہے، دور قریب، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، خود اللہ جواب دے رہا ہے،
فرشتہ بھیج رہا ہے، لیکن یہاں اسلوب ہی چینج کر لیا، کل کا لفظ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، کس کے بارے میں؟ عنی، میرے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو کل یہاں ہونا چاہیے تھا کل، آپ پیغمبر ان سے کہیں فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں، لیکن اللہ نے کل یعنی مخلوق کو پتہ چل جائے اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی نہیں ہے، وہ سن سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ انی، میرے متعلق، فإنی قریب، تو میں ان کے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ رگ ہے ان کی، یہ سانس آتا ہے، اس کا ناک سے منہ سے جو تعلق ہے سانس کا، اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ یعنی آپ جب بولتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، آپ دل میں سوچتے ہیں، سوچ آپ کے دل میں ہے، نہ آپ کے کان تک پہنچی نہ آپ کی آنکھوں تک، لیکن کس تک پہنچ گئی؟ تو آپ کا مانگنے کا ہاتھ اٹھا کے ضروری نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانا تو ایک حیت ہے، اس لیے ہمیں قبر پہ جب جاتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بعض علماء کا نہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائیں کہ یہ نہ لگے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، لیکن اگر بندہ خود اکیلا ہے اور کوئی نہیں ہے قبرستان میں، تو بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگتا کس سے ہے؟ بندہ قبر والوں سے تو ہم نہیں مانگتے۔ اب حضور کے روزے پہ جاتے ہیں تو ہم روزے کی طرف ہاتھ اٹھانے کا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام مالک نے لکھا کہ ہم قبر والے سے نہیں مانگتے، ہم رب سے مانگتے ہیں، لیکن قبر والے کی طرف منہ اس لیے کرتے ہیں کہ رب کا تعارف اس نے کرایا ہمیں۔ تو اب یہاں پر مانگنا کس سے ہے؟ یہ آیت ہے، آیت نمبر 56 سورہ اعراف کی۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تمہیں پریشانی ہے، تمہیں خوشحالی ہے، دونوں صورتوں میں مجھ سے مانگو، دونوں صورتوں میں میرے سے سوال کرو۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَادْعُوهُ، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے مانگو، مجھ سے خوف میں ہو یا طمع میں ہو، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اب آپ جب یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، مشکل میں آپ ہیں تو پھر بھی پڑھیں، خوشحالی میں ہیں پھر بھی پڑھیں، جس کو بہت مشکل آ جائے، تنگ دستی آ جائے، غربت افلاس آ جائے، کوئی کیس آ جائے، کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، تو ایک دم زبان پہ پڑھنا شروع کر دے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ یہ پڑھ کے دیکھیں کہ انسان دل میں پڑھے گا، عرش والا سن لے گا اور دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ یہ کثرت سے پڑھیں، جو بندہ اس کو روزانہ کم سے کم 300 بار پڑھے، کسی بھی مشکل میں پڑھ کے دعا کرے گا، وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ 1 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، 7 دن پڑھیں، 9 دن پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں، زیادہ دن پڑھ لیں، 300 بار سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 300 کثرت کہلاتی ہے۔ اللہ کا یاد، یہ آپ ایک قسم کا اللہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، یا اللہ تو نے خود کہا ہے مجھے پکارو، ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ ہمارا عقیدہ یقین اتنا مضبوط ہے اللہ تجھ پہ۔ اب جب آپ یہ پڑھ کے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی فریاد کو سن لے گا۔ اور آپ اس کو جتنے دن پڑھیں، آپ عورتیں، مرد، بچے یاد کر لیں یہ آیت۔ یہ آج کے دور کے اندر ہر مرد عورت بچے کو آیت حفظ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج مخلوق سے یقین اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج گلیوں میں، محلوں میں اللہ کے غیر سے مانگا جا رہا ہے، لیکن آج مسلمان بھی اللہ کے غیر سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ یقین اللہ پہ مضبوط کر لیں۔ اب آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے مانگنے نہیں آئے، دینے والا کون ہے؟ میں اب آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، لیکن مقصود یہ ہے یہاں آپ رہنمائی لینے آئے ہیں۔ لیکن اکثر جگہوں پہ لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ جی مشکل حل ہو جائے گی، وہاں جاتے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا پار کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ جس کا بیڑا غرق کرنا چاہے تو کوئی اس کا بیڑا پار نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔